قوت سے ہی تو مدد کرتے ہیں، وہ رب کی دی ہوئی قوت سے ہی مدد کرتے ہیں۔ تو اس کنسیپٹ کو یاد رکھیں۔ یہ عمل شرک کب بنے گا؟ یہ عمل شرک تب بنے گا جب ہم ان کو حقیقی مددگار سمجھیں گے، جب ہم ان کو حقیقی مددگار سمجھیں گے۔ لیکن حقیقی مددگار صرف اللہ ہے اور اللہ ہی کو سمجھا جاتا ہے۔ ہر مسلمان، ہر کلمہ گو، حقیقی مددگار، حقیقی عطا کرنے والا، حقیقی داتا جو ہے وہ صرف اللہ۔ ٹھیک ہے، داتا حضور داتا ہیں اللہ کی عطا سے، داتا حضور دینے والے ہیں اللہ کی عطا سے دینے والے ہیں۔ یہی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ان لفظوں کا بھی یہی معنی ہے کہ گنج بخش خزانے عطا کرنے والے، فیض عالم جو پورے جہاں کو فیض عطا کر رہے ہیں، مظہر نور خدا جہاں اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ بارگاہ ہے جہاں رب تعالیٰ کی نورانیت اور اس کی روحانیت کا ظہور ہو رہا اور اس کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ ناکسانہ پیر کامل، جو ناکسین کے لیے آپ کامل پیر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور کامل راہ رہنما جو تصوف کے میدان میں، طریقت کے میدان میں، روحانیت کے میدان میں کامل ہیں، آپ ان کے بھی رہنما ہیں۔ سبحان اللہ، آپ ان کے بھی، یہ آپ کی شان ہے۔ تو یہ جو ہم شعر کہتے ہیں گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کر، تو یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایسے کہہ یہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، داتا حضور کا ان پر کرم ہوا تو انہوں نے کہا، اور وہ پھر کرم کیسا ہوا کہ اسی کرم کی وجہ سے آگے 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے۔ ہاں جی، 90 لاکھوں کی تعداد میں جو مسلمان ہوئے وہ یہی داتا حضور کی تو کرم نوازی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کرم نوازی داتا حضور کی جو تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے تھی۔ وہ اللہ نے آپ کو شان عطا کی تھی، وہ فیض اللہ ہی کا عطا کرتا تھا۔ جب اس کنسیپٹ کو ذہن میں پکا کر لیا جائے تو پھر تو شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، شرک جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ اب میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں ان لفظوں کے ساتھ کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا انبیاء کرام کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا۔ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اگر موت انسانی زندگی کے خاتمے کا نام ہوتا تو حضور یہ کبھی نہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی عطا کیا۔ صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی۔ فرمایا میرا کوئی بھی امتی دنیا میں کسی کونے میں بیٹھ کے جب مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو لوگوں سن لو، رب نے میری روح میرے جسم میں لٹا دی ہوئی ہے، میں اس کے سلام کو سنتا بھی ہوں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میں اس کے سلام کو سنتا بھی ہوں اور اس کے سلام کو جواب بھی دیتا ہوں۔ اسی طرح حدیث پاک ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی آپ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن فلتت دابت احدکم بارض فلات فلینادی یا عباد اللہ۔ یہ اب جواب ہے اس سوال کا کہ ہم یا غوث اعظم کہتے ہیں یا داتا گنج بخش کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اس کا ثبوت اس حدیث پاک سے عبداللہ بن مسعود، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا معجم الکبیر کے اندر۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں فرمایا جب تم کسی ایسی جگہ پر ہو اور تمہاری سواری گم ہو جائے، تمہاری سواری گم ہو جائے اور تمہیں تمہاری سواری نہ مل رہی ہو، صحرا میں ہو، کسی کھلی زمین میں ہو، تمہاری سواری گم ہو گئی، تم سے چھن گئی، گم ہو گئی اور تمہیں تمہاری سواری نہ مل رہی ہو، تو پھر تم کیا کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پکارا کرو یا عباد اللہ، تم کہا کرو یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم، تم کہا کرو المدد یا گنج بخش یا عباد اللہ کے پیارے بندوں کو پکارو، فلیونادی تم پکارو یا عباد اے اللہ کے بندو، یا عباد اللہ احبسوا علیہ میری سواری مجھ تک پہنچا دو، میری سواری مجھ تک پہنچا دو، میری سواری یا عباد اللہ احبسوا علیہ۔ فرمایا آگے فإن للہ فی الارض حاضرا سیحبسہ علیکم او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا اللہ نے کچھ اپنے خاص بندے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ لگائی ہوئی ہے کہ تم نے میرے بندوں کی مدد کرنی ہے، ان کی مشکلات کو حل کرنا اور ان کی حاجتوں کو پورا کرنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی طبرانی شریف کے حدیث پاک، فرمایا اذا اضل احدکم شیئا، جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم جائے، تم اپنی کوئی چیز گما بیٹھو یا تم میں سے کسی شخص کو مدد کی ضرورت ہو، او اراد احدکم اونا وهو بارض ليس بها انیس، اور وہ ایسی سرزمین میں ہے جہاں اس کا کوئی غمخوار نہیں، کوئی اس کا مددگار
نہیں ایسی زمین میں ہو تم کوئی چیز گما بیٹھو یا تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو تم کیا کہا کرو، فَلْيَقُلْ، حدیث کا لفظ ہے، تم یہ کہا کرو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اغیثونی، میری مدد کرو۔ ہم کہتے ہیں المدد یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم ہمارا ہاتھ پکڑیے، ہماری مدد کیجیے، یہ حدیث کا لفظ دیکھیے، نہیں حدیثوں کے یہ ترجمے ہیں، یا عباد اللہ غیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، یا عباد اللہ غیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ حدیث کے لفظ ہے فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ، اللہ نے اسی مخلوق کی مدد کرنے کے لیے اپنے بندوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اپنے ولیوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں پاتے، جنہیں ہم دیکھ نہیں پاتے۔ اسی طرح یہ حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، آپ بیان کرتے ہیں ان للہ خلقا خلقہم لخوائج الناس، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ جن کا کام ہی لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنا ہے، جن کا کام ہی لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنا ہے۔ تفزع الناس الیہم، لوگ بھی انہی کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ لوگ پاگل ہیں، ایسے جم گھٹا بنا لیتے ہیں وہاں جا کے داتا حضور کی بارگاہ میں، آخر انہیں کچھ ملتا ہے تو ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں تو وہاں جاتے ہیں۔ تفزع الناس الیہم، حدیث کے لفظ ہیں لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کی طرف دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہے یہ وہ در ہے جہاں اللہ کی رحمتیں دن رات چھم چھم برستی ہیں۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب یہ بات کہا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اللہ کی رحمت کو پانا ہے تو اس کا طریقہ آپ نے بیان فرمایا، فرمایا دیکھو آپ نے ٹرین پہ سوار ہونا ہے، ریل گاڑی میں سوار ہونا ہے، ٹرین میں سوار ہونا ہے، تو آپ ٹرین میں اگر سوار ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اسٹیشن جانا پڑتا ہے۔ کہاں جانا پڑتا ہے؟ اسٹیشن جانا پڑتا ہے۔ ایسے نہیں کہ جہاں سے وہ ریل گزر رہی ہے، پٹری گزر رہی ہے، کسی بھی جگہ جا کے آپ اس ٹرین میں سوار نہیں ہو سکتے۔ ٹرین میں بیٹھنا ہے تو آپ کو اسٹیشن جانا پڑے گا۔ کہاں جانا پڑے گا؟ اگر راستے میں کہیں ٹرین پہ سوار ہونے کی کوشش کرو گے تو گر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، ٹکڑے ہو جائیں گے، اسٹیشن جانا پڑے گا۔ فرمایا اسی طرح لیکن چلتی ساری کی ساری ٹرین پٹری پر ہے، گزرتی وہ پٹری پر ہی ہے، لیکن سوار ہونا ہے، بیٹھنا ہے، اس کو پانا ہے تو ہمیں اسٹیشن جانا پڑے گا۔ فرمایا اسی طرح بغیر کسی تشبیہ کے، فرمایا اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے۔ آخر میں کچھ اپنے ذوق کا اظہار بھی تو کر دیں، اللہ کی رحمت ہر جگہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وسعت رحمتی کل شیء، فرمایا میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، فرمایا میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر جگہ رب کی رحمت ہے، لیکن رب نے اپنی رحمت کے کچھ اسٹیشن مقرر کیے ہیں، رب نے اپنی رحمت کے کچھ اسٹیشن مقرر کیے ہیں۔ فرمایا یہ اولیاء کرام کی جو درگاہیں ہیں یہ رب تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے اسٹیشن ہیں، اور رب کی رحمت کو پانے کا سب سے بڑا اسٹیشن کائنات میں گنبد خضرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کا سب سے بڑا اسٹیشن جو ہے وہ گنبد خضرا۔ تو یہ فرمایا ان للہ خلقا، رب نے مخلوق پیدا کی ہے، یعنی یہ داتا حضور، خواجہ معین الدین چشتی، بابا فرید، یہ ہستیاں جو پیدا کی ہیں، یہ بہاؤ الدین زکریا ملتانی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت جنید بغدادی، خواجہ بایزید بستانی، خواجہ حاتم اسم علیہ رحمہ، یہ اللہ نے جو ولی پیدا کیے ہیں یہ خود پیدا کیے ہیں کہ یہ ساری زندگی میری عبادت بھی کریں، مجھے یاد بھی کریں اور مخلوق کی خدمت بھی کریں، اور پھر ان کا فیض مخلوق تک بانٹے اور لوگ ان سے فیض پائیں۔ گویا رب تعالیٰ نے اپنی ہدایت، اپنی رحمت، اپنی برکت عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہستیوں کو چنا اور ان ہستیوں کو منتخب کیا اور لوگ ان سے فائز پاتے ہیں۔ تو اس والے سے اب ساری گفتگو کا جو خلاصہ اور نچوڑ میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ حقیقی پیدا کرنے والا، حقیقی عطا کرنے والا، حقیقی دینے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور باقی کائنات میں دینے، عطا کرنے اور مدد کرنے کی جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ مجازی طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے، وہ اللہ کی عطا سے، یہی معنی ہے جو قرآن میں کہا تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، مطلب کیا حقیقی مددگار کوئی نہیں۔ لیکن دوسری جگہوں پر جو مدد کا ذکر کیا گیا کہ فرشتے بھی تمہارے مددگار ہیں، مومن بھی تمہارے مددگار ہیں، اولیاء بھی مددگار ہیں، یہ اللہ کی عطا سے مدد کرنا ہے، یہ اللہ کی۔ اب دیکھیں جبریل امین علیہ السلام خدا تو نہیں، جبریل صبح ہم نماز فجر میں روزانہ الحمدللہ 3 رکوع کی، 2 رکوع 3 رکوع کی قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، 16واں پارہ الحمدللہ چل رہا ہے، سورہ مریم آج ہم نے شروع کی،
تو آج کی صبح منزل میں ایک تلاوت ہوئی، اس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام بصورت بشر انسانی لباس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل خدا نہیں ہے، لیکن انسانی لباس میں آ کے حضرت مریم سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ صاف ستھرا بیٹا عطا کروں، ایک لڑکا عطا کروں۔ مجھے بتائیں لڑکا عطا کرنا کس کا کام ہے؟ بولیں اللہ کا کام ہے۔ لڑکا دینا رب کا کام ہے، لڑکا دینا بیٹا عطا کرنا یہ رب کا کام ہے۔ لیکن یہاں جبریل خود اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، اور اس جملے کو قرآن میں باقاعدہ نقل کیا گیا۔ اس پہ کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس کو کبھی کسی نے شرک نہیں کہا۔ کیوں نہیں شرک کہتے؟ اس لیے بیٹا عطا کرنا کسی شخص کو پیدا کرنا یہ رب کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ رب کا کام ہے۔ اگر کوئی اس کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے تو وہ مجازی طور پر نسبت کرتا ہے۔ گویا جبریل بھی یہاں پر جو انہوں نے کہا وہ اس سینس میں کہا گیا کہ عطا کرنے والا رب ہی ہے، عطا کرنے والا رب ہی ہے۔ میں جو ہے اللہ نے مجھے تجھے بیٹا عطا کرنے کے لیے وسیلہ بنایا ہے، تجھے بیٹا عطا کرنے کے لیے مجھے وسیلہ بنایا ہے۔ تو اسی طرح جہاں تو گویا اس سینس میں یہ الفاظ کہنا، جب دیکھیں قرآن میں جبریل کہہ رہے میں تمہیں بیٹا عطا کروں گا، لیکن سینس کیا ہے کہ حقیقی عطا کرنے والا اللہ ہے، حقیقی عطا کرنے والا اللہ ہے، لیکن میں اللہ کی پاک بارگاہ میں وسیلہ ہوں، اور رب نے مجھے تجھے بیٹا عطا کرنے کے لیے وسیلہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جملے قرآن میں ہیں، جب وہ کہتے ہیں میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں اور اس میں پھونکتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ پرندہ بن جاتا ہے، ایک جاندار بن جاتا ہے۔ میں جو ہے اندھے ذات، جو مادر ذات اندھا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوں وہ بینا ہو جاتا ہے، اس کو نظر مل جاتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ قرآن نے کہا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، تم جو گھروں میں سے کھا کر آتے ہو اور جو گھروں میں جمع کر کے آتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں تم آج گھر میں کیا پکایا، گھر میں کیا کھا کر آئے ہو، گھر میں کیا رکھ کر آئے ہو۔ یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شانیں ملی اللہ کی عطا سے بِإِذْنِ اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ مردے میں جان ڈالنے کی بات، ایک ہے مردے میں جان ڈالنا، آپ اس چیز میں جان ڈال رہے ہیں کہ جس میں حیات تھی ہی نہیں، کہ مٹی کا لے کر ایک پرندہ بنایا اور اس میں پھونکا اور وہ ایک جاندار پرندہ بن گیا۔ تو یہ لیکن ان سارے کاموں کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات کی طرف کی، اپنی ذات کی طرف کی، لیکن عقیدہ کیا تھا، نظریہ کیا تھا کہ بِإِذْنِ اللہ، بس یہ بِإِذْنِ اللہ کو نہ بھولیں، اس کو یاد رکھیں، پھر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اس والے سے یہ جو ہم شعر پڑھتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ را رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، یہ عین قرآن پاک اور حدیث سے ہی نکالے ہوئے جملے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ خلاف قرآنی یا اسلامی تعلیمات کے منافی یا خلاف جملے نہیں ہیں۔ جو آپ کو کنسپٹ بتایا گیا، اس کنسپٹ کے ساتھ اگر ان کو پڑھا جائے تو یہ شرک یا نجائز بلکہ نہیں، بلکہ میں کہوں گا یہ ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور بہت ساری وضاحتیں انشاءاللہ پھر کبھی ہم بقیہ موضوع بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب ہم سلام پڑھتے ہیں اور اس کے بعد